حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت خالد بن ولید کی بہت زیادہ شکایتیں پہنچنا شروع ہو گئیں، اور اس سے پہلے بھی حضرت عمر کو یہ خیال تھا جس کی وجہ سے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا تھا سپہ سالاری سے، کہ لوگوں کو بہت زیادہ ایمان ہونے لگا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ اس سے شاید اللہ کے توکل پر بھروسہ اور اللہ کے بھروسے پر کمی واقع ہو، تو حضرت خالد بن ولید کو جنگی خدمات سے معزول کر دیا گیا اور ان کو مدینہ طلب کیا گیا تاکہ بات چیت کی جائے۔ اس سے خاصا اختلاف پیدا ہو گیا مسلمانوں میں، غم و غصہ بھی ہوا، اختلاف بھی ہوا، آپس میں خاصے اختلافات بھی پیدا ہو گئے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی، جو احکامات ان کو دیے گئے، کسی قسم کی کوئی خانہ جنگی، کسی قسم کا کوئی اختلاف، کسی قسم کا کوئی جھگڑا، اور اس اللہ کے مجاہد نے سیف اللہ نے اپنی باقی زندگی حمص میں گزارنے پر ترجیح دی، اور حمص کے شہر میں ہی آپ نے 21 ہجری میں انتقال فرمایا۔ وہ آپ کے انتقال کا ہی واقعہ تھا کہ جب اس کی اطلاع مدینہ پہنچتی ہے تو گھر گھر کوہرام مچ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی اطلاع پہنچی تو آپ خود بھی سخت رنجیدہ ہوئے، اور آپ نے اہل مدینہ کو اجازت دی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سلیمان کے اوپر رویا جا سکے۔ حضرت خالد بن ولید کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو صحابہ تو رو رہے ہی تھے، ان کا گھوڑا اشقر جس کے اوپر تمام جنگیں انہوں نے لڑی تھیں، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اشقر کی آنکھ سے بھی آنسو جاری تھے۔ ایک گھوڑے کا اپنے سوار کے لیے، اپنے مالک کے لیے عشق اور پیار اور محبت کا یہ منظر بہت زیادہ حیران کن تھا لوگوں کے لیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، زریں اور نیزے نکلے، اور ایک غلام وفادار جو ان کے ساتھ ہمیشہ سے رہا تھا۔ اللہ کی یہ تلوار جس نے 2 بڑی عظیم الشان سلطنتوں کے چراغ بجھائے، رومنز اور پرشین امپائرز کے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی تھے، جو کچھ اس نے کمایا اس نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری۔ کوئی جمعہ، صحابہ بعد میں قسم کھاتے ہیں کہ کوئی جمعہ ہم نے ایسا نہیں پڑھا شام میں اور عراق میں کہ 2 جمعوں کے درمیان ہم کوئی نئی جگہ فتح نہ کر لیتے تھے، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے اس بات کی گواہی دی، اس روحانی تعلق کی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ حضرت طلحہ نے ایک موقع پر یہ واقعہ بھی بیان کیا، اور حضرت طلحہ ان صحابہ میں سے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں پہلے 4 خلفاء، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حضرت سعد، سعید، طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن بن عوف اور عبد الرحمن اور ابو عبیدہ ابن جراح، یہ 10 صحابہ۔ حضرت طلحہ نے یہ واقعہ سنایا صحابہ کو بعد میں کہ ایک موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 سواروں کے ساتھ رومیوں کے علاقے میں بھیجا گیا، اور وہ دشمن کی ایک بہت بڑی فوج کے نرغے میں آ گئے، اور واقعی ان کی صورتحال بہت خطرناک ہو گئی تھی۔ اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ان کو آگاہ کیا کہ اس مقام پر خالد پریشانی میں ہے، جاؤ اس کی مدد کرو۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ایک لشکر لے کر گئے اور خالد کی مدد کی وہاں پر۔ یہ وہ روحانی تعلق تھا حضرت خالد بن ولید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کی برکت ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ حضرت خالد ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کچھ ان کے بال، شر جو حج کے موقع پہ حضرت خالد نے اٹھائے تھے، اپنی ٹوپی میں سی کے پرو کے اپنے سر سے لگا کے رکھتے تھے، اپنے جسم سے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لمس ان کے ساتھ قائم رہتا تھا، اور وہ ان کی اصل طاقت تھی جس کو وہ خود اکنالج کرتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے جب وہ ٹوپی گر گئی تو آپ نے اس کے لیے پوری جنگ مسلط کی، کاؤنٹر اٹیک کیا، رومنز کے اوپر حملہ کیا، شہید کروائے لوگ، لیکن وہ ٹوپی ریکور کی، اور جواب یہی دیا کہ تم اس کو ٹوپی سمجھتے ہو، یہ میری اصل قوت اور طاقت کا سرچشمہ ہے، اللہ اس کے ذریعے مجھے فیض و برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیتا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعے میں بھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈائریکٹ کیا، ان کو ہدایت دی کہ جاؤ خالد کی مدد کرو، بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ گواہی حضرت طلحہ کی دی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعلق اللہ کی اس تلوار سے تھا، جس کو اللہ کی تلوار بنانے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خیر شامل تھی۔